السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید، ادعونی استجب لکم، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کے اس خوبصورت سالانہ جلسے میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس کو ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے برادری عزیز محترم محمد سجاد حسین قادری صاحب آپ نے اور آپ کی ٹیم نے ترتیب دیا ہے۔ میں دعا گو ہوں خالق کائنات، جس حسن نیت کے ساتھ انہوں نے اس جلسے کو ترتیب دیا، اللہ کریم اپنی شان شان اجر عطا فرمائے۔ اس خوبصورت مرکز اہل سنت اور جامعہ کو دیکھ کر مجھے دلی خوشی ہوئی، اور مجھے یہاں آ کے پتہ چلا کہ یہ ہمارا ایک عظیم جامعہ ہے، جہاں سے ملک و ملت کے سب سے عظیم افراد یعنی حفاظ اور علماء تیار کر کے دنیا میں بھیجے جاتے ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم ایسے اداروں کو سلامتیاں عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہم سب یہاں موجود ہیں ہم سب کو ایسے اداروں کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعاون چندے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بندے کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ چندہ دیں گے تو اچھی جگہ پہ لگے گا، بندہ دیں گے تو انشاءاللہ بندے کا پتر بنا کے واپس کریں گے۔ اس واسطے جامعات کے ساتھ ضرور تعاون فرمایا کریں۔ اللہ کریم ہمیں اس خوبصورت مشن کا سپاہی بنائے۔ ہمارے اس خوبصورت جامعہ کے جو ناظم محترم حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد ریاض محمود صاحب، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور جتنے بھی ان کے اس خوبصورت مشن میں ان کے دوست ہیں، راہی ہیں، ہم سفر ہیں، اللہ کریم ان سب علماء اور عوام اہل سنت کو بھی جزائے بہترین عطا فرمائے۔ ہمارے آج کے اس خوبصورت جلسہ میں دیکھ رہا ہوں میرے یمین و یسار کثیر تعداد میں علماء مشائخ تشریف فرما ہیں۔ کاش کہ مجھے کوئی نام لکھ کر دے دے، میں سب کے برکت کے لیے لوں۔ پہلی مرتبہ آیا ہوں تو اکثر چہرے میں نے پہلی مرتبہ ان کی زیارت کی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، جناب کی خدمتوں میں دو گزارشات۔ پہلی یہ کہ توجہ فرمائیں گے، اور توجہ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے موبائل اپنی جیبوں میں ڈال لیجئے۔ یہ آپ کو تقریر نہیں سننے دے گا، جبکہ تقریر کا مقصد کانوں کا چسکا نہیں ہوتا، کوئی بات سمجھنا سمجھانا مقصود ہوتی ہے۔ اور دوسری گزارش، جب کوئی بات سمجھ آئے تو اپنے بیٹھنے کا ثبوت دیجئے گا۔ میں نے یہاں آ کے پوچھا کہ کیا عنوان مجھے سنانا ہے آپ کو، تو کہتے ایصال ثواب کی محفل ہے، باقی آپ کا جو جی چاہے۔ تو میں کوشش کروں گا ایصال ثواب سے متعلق، دے دے مجھے، لائیں لائیں لائیں، دے دے مجھے۔ پرچیاں نہ لکھا کریں پھر بعد میں پرچی ہوتے مڑ چیک دے رہتے ہو، میں چسکے نہ لے کروں، ٹھیک ہے نا جی؟ مسئلہ بیان کرنے دیجئے مجھے۔ تو میں سبق شروع کرتا ہوں، آپ حضرات توجہ کریں تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ان البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ۔ فرمایا کنجوس ہے وہ بندہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے پر وہ میرا ذکر سن کر میری ذات پر درود پاک نہ پڑے۔ اس واسطے جب جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر انور آئے تو درود پاک پڑھ کر اپنی زبان کو ضرور معطر فرمایا کریں۔ یہ مہینہ چونکہ صدیق پاک کا ہے تو ایک بات ان حوالے سے بھی عرض کروں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں اتنی جلدی پانی آگ کو نہیں بجھا سکتا جتنی جلدی درود پاک بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اس واسطے درود پاک کی کثرت ضرور فرمایا کیجیے، اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، جو میں نے آیت طیبہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، مختصر حصہ،
اس میں خلاق عالم نے فرمایا ادعونی استجب لکم، فرمایا تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول فرماؤں گا۔ اب یہاں پر دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو عمومی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب قرآن مجید میں یہ موجود ہے کہ تم دعا کرو میں قبول کروں گا، تو قبول کیوں نہیں ہوتی؟ پہلی بات یہ ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے اس کا معیار کیا ہے، مطلب یہ حکم کہاں ہے اور کہاں نہیں، آسان لفظوں میں۔ تو اس بات کو بھی ہم جب سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا آج کا یہ مسئلہ ہے ایصال ثواب، یہ بھی حل ہو جائے گا۔ پہلی بات کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ علماء نے اس کی کچھ وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے، اس کے بھی پھر آگے شاخیں ہیں، غور کیجئے گا، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم سیکھ کے جائیں گے یہاں سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے نا تو اس کا تقاضا ہوتا ہے، اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جب تک وہ پوری نہ کی جائے تو وہ کام پورا ہو سکتا نہیں۔ مثال دیتا ہوں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ ایک تالا لگا ہوا ہے کسی مکان، دکان، دفتر کو، اس کے اندر جو چابی داخل ہوتی ہے وہ ہے 4 دندانے والی۔ اگر ہم 5 دندانے والی داخل کر دیں تو تالا کھل جائے گا؟ سادہ جواب ہے نہیں کھلے گا۔ 3 دندانے والی داخل کریں تو نہیں کھلے گا۔ کیوں؟ اس کی جو چاہت ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے، جو تقاضا ہے وہ ہم نے پورا نہیں کیا۔ نہ حد سے بڑھنا ہے نہ ہی پیچھے آنا ہے۔ سیم پوزیشن یہاں پر ہے کہ جب ہم نے دعا کرنی ہے یا کوئی بھی عبادت ہے، اینی ون، کوئی چیز، اس کا بھی ایک تقاضا ہے، نہ ہم نے اس سے آگے بڑھنا ہے نہ پیچھے جانا ہے۔ یہ دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب علماء نے لکھا کہ ہم اس کی ریکوائرمنٹ، اس کی چاہت، اس کا جو تقاضا بیان کیا گیا ہے شرع شریف کے اندر، قرآن و حدیث میں، جب ہم اس کو پورا نہیں کرتے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب اس پر میں تھوڑا سا اور کلام کرنا چاہوں گا۔ میرے سیدی و سندی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت الشاہ امام محمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمن، آپ کے والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے احسن الوعاء لآداب الدعاء۔ وہ بہت وسیع مضمون ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھوں۔ توجہ ہے جی؟ دائیں بائیں دیکھنا بند کریں اور ذرا توجہ میری طرف کریں۔ میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، مجھے بھی تقریر بھول جاتی ہے، تھوڑا مجھے ٹائم دیجیے تاکہ میں سبق عرض کروں۔ دوستان گرامی، فرمایا دعا کا تقاضا کیا ہے؟ سب سے پہلا کہ حد سے بڑھنا نہیں ہے۔ دعا کرتے وقت بندے کو ایسا کوئی کلمہ اور کوئی تقاضا نہیں کرنا چاہیے کہ جو اس بندے کو مل ہی نہ سکے۔ کوئی بندہ یہ دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے صحابی بنا دے، بھائی وقت گزر گیا کیسے بنے گا؟ حد سے مت بڑھو۔ اسی طرح کوئی کہتا ہے یا اللہ جنت کے اندر دائیں جانے والا مجھے محال دے دے، وہ بھائی تو کیوں سودے بازی کرتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں جنت مانگ، زیادہ سے زیادہ فردوس مانگ۔ سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ ٹھنڈ اتنی نہیں جتنی آپ محسوس کر کے بیٹھے ہیں، میرے ساتھ چلتے آئیے۔ تو آپ جنت الفردوس مانگے، سودے بازی نہ کریں، یہ حد سے بڑھنے والا کام ہوتا ہے۔ اللہ سے آپ مانگے، کھل کے مانگے اور سب کے لیے مانگے، لیکن اس میں پارٹیشن مت کریں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، یہ نہیں چاہیے، اتنی چاہیے، اتنی نہیں چاہیے۔ کھل کے مانگو، اللہ سے رحمت مانگو، بخشش مانگو، وسیع مانگو اور جتنا ہو سکے مانگو، لیکن وہ جو ہمارے لائق ہے یہ لفظ کہہ دیا کرو، سب عطا ہو جائے گا۔ تو حد سے بڑھنا نہیں ہے، وہ چیز ہی آپ نہ مانگے کہ جو آپ کو نہیں مل سکتی یا جو آپ کی شان شان نہیں ہے۔ دوسری بات، حد سے نیچے بھی نہیں آنا کہ آپ دعا مانگے تو آپ کنجوسوں والی دعا کریں۔ یہ روایت صحیح میں موجود ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مسجد شریف میں جلوہ گر ہیں، ایک شخص نے آ کر نماز ادا کی اور نماز کے بعد دعا کرتا ہے اللہم ارحمنی وارحم محمد، یا اللہ مجھ پہ رحمت فرما اور میرے نبی پہ رحمت فرما۔ تو میرے کریم نے فرمایا یہ کنجوسوں والی دعا ہے، بخیلوں والی دعا ہے۔ تو اب اس نے بظاہر غور کیا کہ میں نے کیا کہا ہے ایسا، ظاہر سی بات ہے نیا نیا دین تھا، ہر مسئلہ ہر چیز واضح ہو جائے یہ ضروری نہیں تھا۔ تو اس نے بارگاہ اقدس میں عرضی پیش کی، یہ آواز ایک ہو سکتی ہے اس کی، بالکل ایک آواز کر دیجئے، اللہ آپ کا بھلا فرمائے۔ اس نے بارگاہ کونین میں عرضی پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دعا کی ہے لیکن میں نہ سمجھ نہیں پایا، مہربانی کر کے تھوڑا مجھے بات سمجھا دیں گے کہ یہ میں کیسے دعا کروں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو دعا کر رہا ہے یا اللہ مجھ پہ رحمت فرما اور میرے نبی پہ فرما، کیا اللہ کی رحمت وسیع نہیں ہے؟ تو اس نے کہا رحمت تو بہت وسیع ہے۔ تو فرمایا تو اتنی محدود کیوں کر رہا ہے کہ صرف تیرے اور میرے لیے، باقی کدھر جائیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرمایا دعا مانگنے میں اتنی کنجوسی نہیں ہونی چاہیے، کھل کے مانگ۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ سورہ ابراہیم 13واں پارہ پڑھ کے دیکھیں،
یہ ہم دعا جو پڑھتے ہیں نماز کے اندر، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دعائے ابراہیم علیہ السلام ہے، جو میرے کریم نبی کی آمد سے بھی تقریباً 4000 سال پہلے، مختلف اقوال ہیں، ایک یہ 4200 سال کا بھی ہے، تو وہ پہلے دعا کرتے تھے، اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے نمازی بنا دے۔ اب وہ نمازی تو تھے، تو کیا مطلب ہے نمازی بنا دے؟ فرمایا دعائے استقامت ہو رہی ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ اور یہ جو اولاد کے نمازی ہونے کی دعا ہے، نماز دنیا میں وہ ایسا عمل ہے جس کے ساتھ بندے کے ایمان کا اظہار بھی ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ بندہ عاجزی کا پیکر بھی بن جاتا ہے، اس لیے نماز کا ذکر کیا، میری اولاد کو نمازی بھی بنا دے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ یا اللہ تو ہی تو ہے جو دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ اور اس کے بعد دعا کو محدود نہیں کیا کہ اپنے لیے نمازی اپنی اولاد کے لیے اور اس کے بعد دعا محدود کر دی، نہیں، فرمایا ربنا اغفر لی، یا اللہ میری بخشش فرما۔ یہ بھی اللہ کی رحمت کو طلب کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ورنہ نبی تو ہوتا ہی گناہوں سے معصوم ہے، شرعی طور پر گناہ کرنا اس سے محال ہوتا ہے، یہ تو صاحب بار شریعت نے بھی اس بات کو پہلے حصے میں لکھا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں، وہ اس لیے کہ جب نبی ہو کے دعا مانگے تو وہ امتی کی تعلیم ہوتی ہے، یہ امتی کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب نبی ہو کے رب سے مغفرت مانگ رہا ہے تو بھی مغفرت طلب کر۔ بلکہ اگر امام غزالی کو پڑھا جائے تو وہ پتہ کیا فرماتے ہیں، اور بڑے بڑے صوفیاء نے اس بات کو لکھا ہے، ادھر دیکھیں میری طرف تھوڑا سا، امام غزالی جیسے اور تمام صوفیاء سب نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مغفرت کا یہ مطلب تھوڑے ہوتا کہ میرے گناہ ہو گئے ہیں اور مجھے معافی عطا فرما دے، فرمانا یہ جو اللہ کی بارگاہ سے مغفرت کا طلب کرنا ہوتا ہے، یہ گناہوں کے لیے نہیں ہوتا کہ گناہ ہے تو معافی ہو جائے، فرمایا یہ بس اوقات اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے درجے بلند فرما دے، تو یہ درجہ بلند ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا یا اللہ میری بخشش فرمایا والدیّ، اور میرے ماں اور باپ کی بخشش فرما دے۔ اور یہاں ماں اور باپ کا ذکر کیوں فرمایا؟ علماء فرماتے ہیں کہ جو اپنی دعا میں اپنے ماں باپ کو یاد رکھتا ہے، مغفرت کی دعا میں، صحت کی اور برکت کی دعا میں، یعنی بچہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا رہے، اگر زندہ ہے تو صحت و عافیت کی، فوت ہو جائیں تو بخشش کی، اللہ تعالیٰ اس کی عمر بھی لمبی کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ مفتوں کا وظیفہ ہے، اس لیے آپ نے یہ دعا فرمائی۔ اور پھر دوسری وجہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ نبی بھی دعا کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے، تاکہ امتیوں کو پتا چلے کہ تم نے بھی اپنے والدین کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور پھر تیسری وجہ یہ ہے، یہاں سے جن کو علمی ٹھوکر لگی اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہے، تو میں نے کہا اگر والد آزر تھا تو جو آزر تھا وہ تو کافر تھا، اور کافر کے لیے بندہ دعائے مغفرت کر نہیں سکتا، اور اگر یہاں یہ دعا کر رہے ہیں والدیّ تثنیہ کا صیغہ ہے، تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ یہ کافر نہیں ہے اور پھر وہ آزر نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھے، چونکہ آزر چاچا ہے اور آپ کے والد کا نام حضرت طارق علیہ السلام ہے۔ اور اگر آپ یہ پڑھنا چاہیں، ویسے تو کہتے ابن کثیر ساڈا ہے، تو میں کہا یہ تہاڈا ہے تو چلو وہ دی تاریخ ہی پڑھ کے دیکھ لا، اس نے بھی یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چیپٹر شروع کیا تو ابتدا میں پہلی لائن پر لکھا کہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر نہیں طارق ہے، تو میں نے کہا کم از کم اپنوں کو ہی مان لو۔ اور یہ قرآن کی آیت، اس کے اندر یہ اشارہ موجود ہے کہ اگر وہ معاذ اللہ کافر ہوتے تو ان کے لیے کبھی دعائے مغفرت نہ ہوتی، چونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، فرمایا جب کوئی کافروں میں سے مر جائے تو نہ ان کا جنازہ پڑھنا ہے اور نہ ہی ان کی قبر پر جانا ہے۔ اور وَلَا تُصَلِّ کا ایک ترجمہ دعا بھی ہے کہ نہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ، جب ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تیرے ماں کے لیے کر باپ کے لیے نہ کر، دونوں کے لیے ہے اور برقرار ہے اور جاری ہے، اس کا مطلب یہ وہ مسلمان ہیں۔ اور یہ جو لوگوں کو ٹھوکر لگی ہے کہ وہ آزر تھے، لے ابی ہے آزر قرآن میں ہے، تو میں نے کہا عربی کے اندر جو چاچا ہوتا ہے اس کو بھی باپ کہا جاتا ہے، کیا نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا ام الرجل سے ابو ابی ہے، کہ جو بندے کا چاچا ہوتا ہے وہ مثل باپ کے ہوتا ہے؟ یہ تو حدیث ہے اور صحاح میں موجود ہے۔ بلکہ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عباس کو کبھی بلانے کی حاجت ہوتی نا تو آپ فرماتے تھے ادو الی ابی عباس، میرے باپ عباس کو تو بلاؤ نا، حالانکہ آپ کے باپ تو عبداللہ ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ فرنٹ سیٹوں والے بھی ذرا میرا ساتھ دیتے رہیں، صرف سر اقدس نہ ہلائیں، تھوڑا تھوڑا زبان کو بھی حرکت دے دیں۔ تو
تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگوں کو ٹھوکر لگ گئی، جبکہ یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ بھی مسلمان تھی اور آپ کے والد بھی مسلمان تھے، رب کو ماننے والے تھے. اور یہ مسلمان کا لفظ آسانی سے بول رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. وہ ان کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے تھے. اور یہیں سے میں ایک باریک نقطہ اور بھی عرض کروں، دھیان کیجئے گا. اللہ نے پہلے نبیوں کو جو بھی شان عطا فرمائی ہے وہ میرے نبی کو ضرور عطا کی ہے. اگر پہلے نبیوں کے ماں باپ مسلمان ہیں تو میرے نبی کے ماں باپ کیسے جہنمی ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی ناجی ہیں اور جنتی ہیں، یہ یاد رکھ لیجئے. وہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ زمانہ فطرت میں تھے، یہ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، لیکن جو مسئلہ آپ کی خدمت میں سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی پاک کے والدین کے بارے میں بھی بعض لوگوں نے عجیب مسئلے گھڑے ہیں. یہی تو اختلاف ہے. اور آپ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ مولویاں دی کئی لڑائی ہو سی، یہ مولویاں دی نہیں، یہ عقیدے ایمان اور محبت کی لڑائی ہے. جو اس میں صدیق کا نوکر بن گیا، فاروق و عثمان و حیدر کا نوکر بن گیا، وہ ہمارا امام ہے. اور جو ان سے الجھ گیا ہم اس سے بھی الجھ جاتے ہیں، پھر وہ ہمارا کچھ لگتا نہیں. تو بات سمجھنی چاہیے، بات دور نہ چلی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ ہے، وہ ناجی ہیں اور وہ جنتی ہیں، یہ یاد رکھ لیجئے، ہمارا یہ نظریہ ہے. اب اگلی بات، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میری بخشش فرما، میرے والدین کی فرما. وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، فرمایا قیامت تک کے لیے جتنے ایمان والے ہیں میرے مولا ان سب کی حتمی بخشش و مغفرت فرما دے. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعا کر رہے تھے تو آپ اپنی امت کے لیے کرتے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے، بعد والی امتوں کے لیے، نبی پاک کی امت کے لیے، قیامت تک کے لیے. تو اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت جب طلب کی جائے، آواز کمزوروں والی، اصل نقطہ یہ سمجھا رہا تھا، اس کے ضمن میں مسئلے تھے جتنے بھی فقیر نے عرض کیے. جب بھی اللہ کی رحمت طلب کی جائے وسیع، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے یا اللہ قیامت تک جتنے ایمان والے آئیں جو تیرے مبارک علم میں ہوں ان سب کی بخشش فرما. تو پھر جب ہم بھی دعا کریں تو یہ نہ کہیں یا اللہ میرے بچے پاس ہو جائیں امتحان میں، میرے بچے نوکری لگ جائیں، میں کامیاب ہو جاؤں. تو تیرے بچے کامیاب ہو جائیں، باقی کہاں جائیں؟ اللہ کے بندے سب کے لیے رحمت مانگ. تو کسی کے لیے مانگے گا اللہ تجھے عطا فرما دے گا. سمجھ آ رہی ہے حضرات کے کوئی نہیں آ رہی؟ مسئلہ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے. تو دعا مانگنے کے لیے پہلی چیز عرض کر رہا ہوں، نمبر 1 حد سے بڑھنا نہیں، نمبر 2 حد سے نیچے آنا نہیں. 2 چیزیں. تیسری بات، جب دعا کی جائے نا تو اپنے ہاتھوں کی ڈائریکشن کو بھی سیدھا رکھنا ہے، سمت، جس کو بعض سمت بھی کہتے ہیں. ادھر دیکھیں، ہماری اصل نا توجہ نہیں ہوتی. یہ ابھی دیکھیں محفل جب ختم ہوگی تو کئی کئی مذہبی لوگوں میں سے بھی ایسے ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں یوں بیٹھے ہوتے ہیں ایسے ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ چڑھا کے، اور ہم بھی بڑی سوسی ہے، نماز سلام پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں دعا منگی جا رہی ہے، دعا منگی جا رہی ہے. یہ دعا، علماء کہتے ہیں دعا جب کرنی ہے تو اپنی جو ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہیں ان کو سیدھا آسمان کی جانب ایسے رکھنا ہے. کیوں؟ فرمایا جب تم نماز پڑھتے ہو تو تمہارے چہرے کا قبلہ خانہ کعبہ ہوتا ہے، اور جب تم دعا کرتے ہو تو تمہاری ہتھیلیوں کا قبلہ آسمان ہوتا ہے. جب ہم نماز پڑھیں ہمارا چہرہ پھر جائے قبلے سے تو سارا لطف ختم ہو جاتا ہے، اور جب ہم دعا کریں ہمارے ہاتھ بھی آگے پیچھے ہو جائیں تو تب بھی لطف خراب ہو جاتا ہے. اور کئی میں نے ایسے دیکھے ہیں ہمارے مذہبی لائن میں، میں کھل کے لفظ بول لیتا ہوں، پیر حضرات ایسے ہوتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں یوں بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے، ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، اور دعا کر کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ ایسے جناب دعا ہوتی بھائی، مطلب معذرت کے ساتھ یہ اگر کوئی ایسا ہو تو پھر ویڈیو کے ذریعے بڑا دور پیغام جاتا تو مڑا تاری تو کسی نے چھڑ دا ہی کوئی نہیں. اللہ کے بندے آپ کو عزت اس وجہ سے ملی ہے تو آپ سیدھے ہوتے کیوں نہیں ہیں؟ سمجھ آ رہی نا؟ آپ دعا، میں نے یقین کریں میں نے کئی مرتبہ ایسے مطلب مرشد پاک یوں دعا کر رہے ہیں، وہ اللہ دیا بندے تو ایسے ذرا عاجزی پیدا کرنا، تجھے دیکھ کر یہ بھی عاجزی پیدا کریں گے. تھوڑی دعا مانگلا، چج نال تو مانگلا. اور یار رب کی بارگاہ میں کشکول پھیلا کے بیٹھنا ہے تو تھوڑا ہمیں اپنا انداز درست کرنا چاہیے. یہ مولوی ہے، پیر ہے، چودھری ہے، آپ جیسا بندہ ہے، ان سب کو ذرا دھیان کرنا چاہیے. تو اس واسطے ان باتوں کو آپ سمجھیں ذرا تھوڑا سا. بیٹے ذرا میں نا ڈسٹرب ہو رہا ہوں، ناراض تو نہیں ہو رہے آپ؟ ذرا موبائل جیبوں میں ڈر، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں تھوڑا سا. میں نے تقریر نہ وہ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا بیان کروں. اصل میں جب آپ اشارے اور بات کریں گے نا میں بھول جاؤں گا. پنجابی میں مجھے کہہ دو میں پنجابی اچ کر لینا. جزاک اللہ. حضرت مجھے سجاد بھائی کہہ رہے ہیں پنجابی دے وچ تقریر ہو جاوے. اردو میں مشکل تو نہیں بول رہا کبھی کبھی. اصل میں جب بیرون ملک سفر کرتا ہوں، ابھی میں اسی ہفتے مدینہ شریف سے واپس آیا ہوں اللہ کی رحمت سے،
تو مجھے وہاں جتنے انڈیا کے اور افریقہ اور یورپ کے مسلمان ملے نا دوست، وہ سارے کہتے تھے یار پنجابی چ نانو راضی کرتا رہنا، اردو بول کے سانو ہی راضی کیتا کر. اب ظاہر سی بات ہے یہ بنا رہے ہیں، صبح انٹرنیٹ پہ تو چڑھ جائے گی، تو ہم اس لیے زیادہ بولتے ہیں تاکہ ان کو بھی سمجھ آ جائے. چلو تھوڑا ہی راہ راضی کرینے ہیں، اصل یہ تھوڑا چسکا ہوتا ہے نا، یہ چسکا بھی لیتے ہیں نا، اس لیے کہتے ہیں پنجابی بولیں، چلو آپ کا بھی راہ راضی کرنا ہے نا. اب بات سنیے جو فقیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، ذرا اس بات کو سمجھیں. دعا کرنی ہے، اپنے ہاتھوں کا جو قبلہ ہے اس کو ذرا درست کریں، سمت کو درست کریں. اچھا ہاتھ جوڑ کے کروں یا کھول کے کروں؟ بھائی تجھے میں مرضی کر، پر ہاتھ سدھے رکھ. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ آپ ایسے کریں، آپ ایسے کریں، آپ ایسے کریں. حج میں حضور یوں دعا فرمایا کرتے تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ اس انداز میں، بہرحال ہاتھوں کی جو سمت اور ڈائریکشن ہے وہ سیدھا آسمان کی جانب. یہ تیسرا تقاضا بیان کر رہا ہوں. چوتھا تقاضا، جب دعا کرنی ہے تو دعا کے اول اور آخر میں درود و سلام پڑھنا ہے. یہ علماء نے لکھا، بلکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یہ روایت ہے، اور یہ مختلف الالفاظ و طرق و سند یہ روایت ہے. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں ان الدعاء معلق بین السماء والارض لا يصعد الى السماء حتى يصلي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال علیہ السلام. آپ فرماتے ہیں کہ کریم کائنات نے فرمایا جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے اول آخر درود نہ پڑھے تو یہ دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، قبولیت کی منزل پر نہیں جاتی. اور جب کوئی درود پڑھ لے تو فرمایا قبولیت آ کے سینے سے لگا کے دعا قبول ہو جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گرامی گلی قدر حضرات، گلی نگر نگر. دوستان گرامی، تو یہ دعا پڑھنا اتنا، یہ درود پاک پڑھنا اتنا ضروری ہے دعا کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی. تو یہ دعا جب مانگے تو یہ اس کا چوتھا تقاضا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کو ضرور پورا کیا کیجئے. پانچواں تقاضا، علماء فرماتے ہیں جب دعا کی جائے تو اس یقین کے ساتھ کہ میری دعا قبول ہوگی، یہ یقین ہونا چاہیے. اور بندے کو جب تک یقین نہ ہو تو پھر دعا کرنے کا مقصد ہی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں عمومی طور پر بے یقینی والی کیفیت ہوتی ہے دعا کرتے وقت بھی اور کرواتے وقت بھی، لیکن یہ یقین والی کیفیت آ جائے تو 90% دعا ویسے ہی قبول ہو جاتی ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ. اور چھٹا تقاضا، علماء فرماتے ہیں کہ جب دعا کی جائے تو بیچ میں اپنے جو نیکیاں ہیں ان کا وسیلہ بھی دو، اور جتنی بزرگ ہستیاں ہیں ان کا وسیلہ بھی دو. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہاں سے کئی لوگ پٹڑی سے اتر جاتے، نہیں وسیلہ کوئی ضروری ہے. مفتی احمد یار خنیمی نے بڑی پیاری بات کہی. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یار اللہ اللہ اوکے، حالانکہ وہ قادر مطلق ہے، اس نے جو چیز بھی ہمیں دی وسیلے سے دی ہے، نماز ہے، قرآن ہے، ایمان ہے، ایکس وائی زیڈ کوئی چیز بھی آپ دیکھیں تو اللہ نے حضور کے وسیلے سے دی ہے. مطلب وہ قادر ہو کر وسیلہ اختیار کرتا ہے، تو تم بالکل عاجز ہو کر بغیر وسیلے کے جاتے ہو. اب یہاں پر لطف کی بات یہ فرمایا وہ قادر نے جس کو وسیلہ بنایا ہے، تم عاجز بھی اسے ہی وسیلہ بنا لو. سمجھ آ رہی ہے؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا کرو. اور یہاں سے بعض لوگ نہیں جی وسیلہ کوئی ضروری ہے، اللہ ہے تو سب کی سنتا ہے. تو میں کہا پھر لا الہ الا اللہ پڑھنا، محمد رسول اللہ تو بغیر تیری کیوں نہیں سنتا؟ بھائی کو محمد رسول اللہ کے بغیر کیوں نہیں سنتا؟ یہ تو میری مینوں نہیں پتا، میں کیا پتا ہوں تے سننی نہ ہوں میں. اللہ کے بندے بھاگ کے جانا کہاں ہے؟ مجھے یہ بتاؤ نا، جانا کہاں ہے؟ جب حضور کا در ہے تو یہاں کھڑے ہو جاؤ. لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اس وقت آپ دیکھیں نا صحابہ کرام علیہم رضوان کو، کیا جب وہ دعا کرتے تھے تو نبی پاک کا وسیلہ نہیں دیتے تھے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی، یہ ترمذی شریف میں موجود ہے، حضرت عثمان بن حنیف والی روایت مشہور ہے. ایک نبینا شخص نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور میرے لیے آپ دعا فرما دیں. فرمایا تو گھر چل، میں آ رہا ہوں. وہ گھر گیا، اس نے جگہ بنائی، میرے کریم وہاں جلوہ گر ہوئے. آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اس کے بعد آپ نے فرمائی درا میں تجھے دعا سکھاتا ہوں، یہ پڑھ، اللہ تعالیٰ تجھے برکت عطا فرمائے گا. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی. سمجھ آ رہی؟ یہ دعا ڈائریکٹ نبی پاک فرماتے ہیں کہ رب سے مانگو، میرا وسیلہ دے کر مانگو. اور پھر لفظ ہے یا محمد انی قد توجہت بک.
توجہ نہیں فرما رہے. نبی پاک خود وسیلہ سکھا رہے ہیں. اور راوی حدیث نے کیا کمال کیا ہے, اب دیکھ لیتے ہیں یہ پیپلاں والے کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے. جملہ عشق والا ہے. فرمایا نبی پاک نے یہ جو دعا سکھائی, پھر ہوا کیا, اس نے جب یہ دعا پڑھ کے اپنے چہرے مبارک پر ہاتھ پھیرا, ابھی ہاتھ پورا نیچے نہیں آیا تھا, اللہ نے آنکھوں کی بینائی واپس عطا فرما دی تھی. اب یہی بات اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو ذرا پڑھ کے دیکھیں نا, یقین فرمائیں, آپ دلائل النبوہ ہی پڑھیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم آپ کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے حضرت بارش نہیں ہو رہی تو آپ دعا کریں. تو حضرت فاروق اعظم نے بولا کس کو بلایا؟ نبی پاک کے چچا جان حضرت عباس کو بلایا اور کہا آئیے ہم نے دعا کرنی ہے. اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ پہلے ہم تیرے نبی کا وسیلہ دیتے تھے, اب تیرے نبی کے چاچے کا وسیلہ دے رہے ہیں. یا اللہ بارش برسا. بارش ہو گئی. اور یہاں پر یہ نگراری پٹھی لگی ہوئی ہے. معذرت کے ساتھ میں ذرا عقیدے کا اسپیشلسٹ بندہ ہوں, اس لیے یہ بات بیان کرنا ضروری ہے. وہ پتہ کیا کہتے ہیں, دیکھو جی نبی پاک جب تک زندہ تھے تو تب تک ان کا وسیلہ تھا, جب فوت ہو گئے تو پھر تو انہوں نے نبی کا وسیلہ تو نہیں نہ دیا, پھر حضرت عباس کا دیا. تو میں کہ پہلے وسیلہ مانتے صحیح نا. فرنٹ سیٹوں والے میرا ساتھ نہیں دے رہے نا. میں پہلے وسیلہ مانتے صحیح نا, پہلے وسیلے والی گالتی اگلی گالتی نہ میں بعد ہی کرے سا. اگے وہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ تو تیری گندی سوچ ہے کہ تو کہتا ہے کہ نبی پردہ فرما گیا تو اب کسی نے وسیلہ نہیں دیا تو چاچے کا وسیلہ دیا, جبکہ ہمارے تمام علماء محدثین نے یہی تو لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں فاروق اعظم اگر نبی کا وسیلہ دیتے نا تو لوگوں نے یہ کہنا تھا صرف نبی کا وسیلہ, کسی اور کا نہیں. آپ بتا رہے ہیں نبی کا وسیلہ بھی جائز ہے, آل نبی کا وسیلہ بھی جائز ہے. جزاک اللہ. اگر سمجھ آئی ہے تو سبحان اللہ اتنی آواز سے کہ آپ کے کان سن لیں, میری خیر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا یہ مطلب تھوڑے ہے کہ وسیلہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے بندے اگر وسیلہ نہیں ہے تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے جملے پر غور کرنا, تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن انہوں نے سوال کا جواب بھی دیا ہے, توجہ ہے میرے عزیزوں کی. آپ فرماتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کیا وسیلہ ضروری ہے؟ فرمایا قادر کے لیے ضروری نہیں ہے, عاجز کے لیے ضروری ہے. ہم عاجز ہیں, ہمارے لیے ضروری ہے, اس کے لیے ضروری نہیں ہے. لیکن کیوں بھائی؟ فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہمیں ہر چیز دے سکتا ہے کیونکہ وہ قادر ہے, پر ہم لے نہیں سکتے. کیوں؟ ہم عاجز ہیں. تو اس نے تو کرم فرمایا کہ بیچ میں محبوب پاک کا وسیلہ رکھا ہے کہ جتنی انوار و تجلیات کا زور ہے وہ سارا مصطفیٰ برداشت فرماتے ہیں, ہمیں رحمت بنا کے ہر چیز عطا فرما دیتے ہیں. اب سمجھ آ رہی ہے؟ ورنہ اگر ڈائریکٹ والا مسئلہ ہے تو میرا خیال ہے تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ضرور پڑھنا چاہیے. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات؟ سمجھ آئی ہے؟ وہ تجلی تھی, ذات نہیں, صفت کی تجلی, وہ بھی ڈائریکٹ نہیں, پہاڑ کے وسیلے سے, اور وہ بھی برداشت نہ ہوئی. ہم کیسے کریں گے؟ بات دور نہ چلی جائے, بہرحال وسیلہ دینا چاہیے. اب کئی لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو نہیں وسیلہ دیتے تھے. میں کیا مڑ قبول بھی تو ساریاں ہوئیاں پھر دیاں نے تیریاں ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے ذرا غور سے سنیے گا. بخاری شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے. عزیز بیٹے بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, ان کو خود بٹھا دیا کریں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا, یہ گپ نہیں ہے, یہ حدیث شریف اور حدیث بخاری ہے. فرمایا بنی اسرائیل کے 3 بندے تھے, سفر پہ جا رہے تھے, پہاڑی سفر تھا, راستے میں بارش ہو گئی, غار میں چلے گئے, اوپر پتھر گرا, دروازہ بند, باہر نہیں نکل سکتے. دھکا لگایا تب بھی کوئی نہیں, امید زندگی باقی نہ رہی, بیٹھ گیا تھک ہار کے اب کیا کریں. ایک نے کہا یار کسی آج اپنی نیکی کا وسیلہ نہ دیں رب کو. حدیث بخاری ہے, وسیلہ نہ دیں. تو کہا بالکل ٹھیک ہے, وسیلہ دے کے دیکھ لیتے, ہو سکتا ہے مصیبت ٹل جائے. تے جنہاں نوں وسیلہ مصیبت لگ دی ہے, کالیا تیرا کیا بنے گا؟ کہاں بیٹھ کے بخاری پڑھتے پڑھاتے ہو, خدا دے ہو بندے ہو, کی ہو گیا انہیں. اب ایک نے کہا, ایک سے کہا تو اپنی کوئی نیکی یاد کر وسیلہ دے. اس نے کہا باری تعالیٰ مجھے جو نیکی یاد ہے جو تیری رضا کے لیے میں نے کی وہ یہ
کہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے, میں بکریاں چراتا تھا, جب میں واپس آتا تھا سب سے پہلے دودھ دو کر میں اپنے ماں باپ کی خدمت میں پیش کرتا تھا. میرے باری تعالیٰ تیرے علم اقدس میں ہے کہ ایک رات میں آیا, میرے ماں باپ سو گئے, میرے بچے بلک رہے تھے, ہمیں دودھ پلاؤ. میں نے کہا جب تک امی ابا نہ پیئیں میں تمہیں نہیں دوں گا. یہ میں نے ادب اور احترام کا جو تقاضا بحال رکھا یہ تیری رضا کی وجہ سے. اگر میری نیکی قبول ہے تو آج قبول کر کے یہ مصیبت تو ٹال. حدیث بخاری ہے, مفہوماً سنا رہا ہوں. فرمایا ایک جھٹکا لگا اس پتھر کو, جھٹکا. او وسیلے دیا منکرا, تینوں بھی جھٹکا ہی لگنا ہے. گل سن, جھٹکا لگا تو ایک لکیر روشنی کی آنا شروع ہو گئی, اور وہ سمجھ گیا کہ ہمارا یہ وسیلہ جو نیکی کا وسیلہ دیا ہے قبول ہو گیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرے سے کہا اب تو بھی اپنا وسیلہ پیش کر, کوئی نیکی یاد کر جو اس کی رضا کے لیے کی ہو اور سب سے تکڑی نیکی ہو. اس نے کہا باری تعالیٰ تیرے تو علم اقدس میں ہے کہ میرا ایک نوکر تھا, میرے پاس کام کرتا تھا, ہفتہ بھر کے میں اسے چاول دے. علماء نے 2 کلو اس کی مقدار لکھی, بعضوں نے رتل اور سا بھی لکھا ہے, نصف سا 4 کلو بنتا ہے, آپ 2 کلو چاول لگا لیں. باری تعالیٰ وہ چاول لیتا تھا. ایک مرتبہ میں نے چاول اس کو دیے, اس کو ضروری کام تھا, وہ میرے پاس امانت رکھ کے چلا گیا. اس نے کہا جب میں آؤں گا لے لوں گا, اس کی حفاظت کرنا. وہ چلا گیا, ایسا گیا ایسا گیا ایسا گیا, موڑ نہیں آیا. میں نے جب دیکھا چاول خراب نہ ہو جائے میں نے زمین میں ڈال دیے, وہ پنیری بن گئی, میں نے نکال کے اس کو آگے لگا دیا. وہ کتنا, وہ بورے بھر گئے. میں نے بیچ کر گائے خرید لی, ایک بندہ خرید لیا, ان کو سنبھالتا رہا. لگتا ہے کوئی 30-40 سال تو وہ نہیں آیا ہوگا. اس واقعے سے تو یہ لگتا ہے. جب 30-40 سال گزرنے کے بعد وہ غریب بیچارہ زمانے کی تپیڑیں کھاتا ہوا پتہ نہیں کہاں سے واپس آیا, اور آ کے کہنے لگا میرے 2 کلو چاول تیرے کولنے میں وہ تو دے دے. تو اس نے کہا باری تعالیٰ تجھے یہ بات تیرے علم اقدس میں ہے کہ میں نے اس کو کہا تھا یہ گائے بھی تیری ہے, یہ ریوڑ بھی تیرا ہے, یہ چرانے والا بھی تیرا ہے. تو اس نے کہا تھا غریبوں کا لوگ بڑا مذاق اڑاتے ہیں, یار میرا مذاق نہ اڑاؤ, 2 کلو چاول دے دو, میری وہی اجرت ہے. تو میں نے اس کو یہ مسئلہ بھی سمجھایا, یہ دے دیا, بڑا خوش ہو کے دعائیں دیتا گیا. باری تعالیٰ میں نے اس غریب کا حق نہیں کھایا تھا, تیری رضا کے لیے سنبھالا اور دیا. اگر نیکی قبول ہے تو آج اس کا وسیلہ دیتا ہوں, مصیبت ٹال. فرمایا پھر جھٹکا لگا اور پتھر تھوڑا اور پیچھے ہٹا, لیکن بندے باہر نہیں نکل سکتے اور نہ پتھر گر رہا ہے. اس کی نیکی بھی قبول ہو گئی اور اس کا وسیلہ بھی قبول ہو گیا. تیسرے سے کہا تو بھی ذرا وسیلہ بیان کر اپنی کسی نیکی کا. وہ رونے لگ پڑا اور کہتا باری تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں اپنے چچا کی بیٹی پہ فدا ہو گیا تھا, دنیاوی محبت میرے دل پہ غالب آ گئی, میں نے اس سے رابطہ کیا, اپنی محبت کا پیغام پہنچایا, اور ہم نے ارادہ کیا کہ شادی کوئی نہیں کرتا تو منہ کالا ہم کر لیتے ہیں. پیسے اس نے کہے میں نے وہ بنا لیے, مقام پہ پہنچ گیا. قریب تھا کہ ہم دونوں منہ کالا کرتے تو اس لڑکی کے منہ سے نکلا کہ ہمیں رب سے ڈرنا چاہیے. میں ہر شے چھوڑ کے باری تعالیٰ بھاگا تیرے خوف سے ڈرتا ہوا, اور میں نے کبھی یہ بدکاری نہیں کی, اور وہ میں نے نہیں کام کیا, میں واپس آ گیا. اگر یہ نیکی تیرے لیے کی تھی اور تو نے قبول فرمائی تھی تو میرے اللہ آج مصیبت تو ٹال. ایک جھٹکا لگا, پتھر ادھر جا پڑا, راستہ کھل گیا, جان بچ گئی. میں نے کہا پہلی بات وسیلہ قبول ہے, اور دوسری بات اس پہ جی چاہے تو بولنا, ورنہ نہ بھی جی چاہے تو کوشش کر لینا. آپ کے مطلب کی بات ہے, اور وہ یہ ہے, میں نے کہا بیٹے علماء نے یہاں لکھا ہے اگر نیکی کا وسیلہ قبول ہو سکتا ہے تو نیکوں کا وسیلہ بھی قبول ہوتا ہے. آپ کہیں گے نیکوں کا وسیلہ کیسے قبول ہوتا ہے؟ آپ کو پتا حضرت دانیال علیہ نبینا علیہ السلام, آپ جب پیدا ہوئے تھے تو آپ چھوٹی عمر میں تھے, تو آپ کی تقریباً 7 سال عمر تھی تو آپ قاضی بھی بن گئے تھے. ہاں حضرت دانیال علیہ السلام, اور فقیر ان کے مزار سے ہو کے آیا ہے الحمدللہ. جب بغداد شریف گئے تھے, میں موصل شہر میں ان کے مزار شریف پہ گیا تھا. حضرت دانیال علیہ نبینا علیہ السلام, بادشاہ نے جب دیکھا کہ لوگ ان کے پیچھے ایسے اور ان کی بڑی گڈی چڑھ گئی, نبی دی مڈو چڑھی ہوئی ہوں ہے, سمجھ آئی نا, نبی دی گڈی تے ویسے ہی چڑھی ہوں ہے, لیکن ان کو بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں دنیا داروں کی, دنیا داروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اب اس کو بڑی تکلیف تھی بادشاہ کی, اس نے جناب کوشش کی کہ کسی طرح قابو کیا جائے. قصہ مختصر, اس نے کنویں میں پھینکوا دیا, کنویں میں پھینکوا کے اوپر سے شیر ڈال دیے. شیر بڑے بھوکے رکھ کے ڈالے کہ کھا جائیں گے. جب دوسرے دن آ کے دیکھا کہ وہاں پر شیروں کو نکالیں, وہ تو کھا گئے ہوں گے, دیکھا تو وہ سارے شیر حضرت دانیال کے قدم چوم رہے تھے. علماء بیٹھے, آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں حضرت دانیال علیہ السلام کا قصہ کہیں سے بھی اٹھا کے دیکھ لیں, مفسرین نے مورخین نے جو بھی لکھا ہے,
وہ کہتے ہیں جو بندہ کسی جنگل میں سفر کر رہا ہو یا پھر کسی دشمن پہ پھنس جائے، وہ کتے چھوڑ دے یا اس کے اوپر شیر چھوڑ دے، ان کا صرف یہ کہے کہ حضرت دانیال کا واسطہ مجھے کچھ نہ کہنا، فرمایا یہ وسیلہ ایسے کام کرتا ہے وہ شیر ہو کے بھی حملہ نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے جنہاں دا تو وسیلہ دندا پہ ہیں اسی بھی ہونا دے نوکر ہونے ہیں جی۔ تو کہتا وسیلہ چلتا کو نہیں، ایتھے تک وسیلہ چلتا پہ ہے۔ میں نے صرف اشارہ دیا ہے ایک۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی، جب دعا کی جائے تو وسیلہ دینا چاہے، جب نیکی کا وسیلہ ہے تو نیکوں کا بھی ہے، اور پھر نیکوں میں سب سے اعلیٰ درجہ نبیوں کا ہوتا ہے، تو پھر نبی کا وسیلہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ مجھے بتلائیے تو صحیح نا۔ تو آپ وسیلہ دیا کریں، دعا پھر قبول ہوتی ہے۔ اور یہاں پر ایک بات پیغام کے طور پہ اور بھی عرض کر دوں، توجہ ہے نا، تھکے تو نہیں ہیں آپ حضرات؟ علماء فرماتے ہیں اس حدیث میں 3 چیزوں کا ذکر ہے، ایک ماں باپ کی خدمت، دوسری غریبوں کا حق ٹائم پر پہنچانا، اور تیسرا بدکاریوں سے بچنا۔ فرمایا جو ان چیزوں سے بچتا ہے بڑی سے بڑی مشکل آ جائے رب ٹال دیتا ہے۔ آج ہم بڑی بڑی مشکلوں میں گرفتار ہیں، کہیں ماں باپ کی بے ادبیاں تو نہیں ہو رہی، کہیں غریبوں کا حق تو نہیں دبایا کھایا جا رہا، کہیں معاذ اللہ استغفر اللہ بدکاریوں میں تو نہیں کچھ مبتلا ہو گئے؟ اگر ایسا ہے تو توبہ کیجئے۔ اگر بنی اسرائیل والوں کی مصیبتیں ٹل سکتی ہیں، تمہارا تو نبی ہی وہ ہے، نام آتے ہی ساری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ عزیزان گرامی قدر، اس واسطے مسئلے کو سمجھیں۔ بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ جناب من ہم سب کو چاہیے کہ ہم جب دعا کریں تو دعا کے یہ تقاضے پورے کریں۔ توجہ ہے حضرات کی کہ کوئی نہیں ہے؟ کہتے ہیں طاری صاحب جب ہم دعا کرتے ہیں ہم حد سے بڑھتے بھی نہیں، حد سے نیچے بھی نہیں آتے، ہم ہاتھ بھی سیدھے رکھتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، وسیلہ بھی دیتے ہیں، یقین بھی رکھتے ہیں، یہ تقاضے ہم پورے کرتے ہیں، دعا پھر قبول نہیں ہوتی۔ توجہ ہے؟ دعا پھر قبول ہے، یعنی تقاضے پورے کر لیے، دعا پھر نہیں قبول ہوئی۔ اب علماء نے پھر قلم اٹھایا، توجہ ہو تو میں سنا دوں، بٹھا دو یار، بہ جاؤ پتر اگے کیڑا چاول پہ بنڈی دن، خدا دا بندہ ہی میں ٹینشن دین دیو، مدینے ونجو، بولو سبحان اللہ ذرا پیار کے ساتھ۔ سبحان اللہ کے بغیر بھی ہمیں تقریر آتی ہے، لیکن آپ بیٹھے ہیں تو چلو بول ہی لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے جناب۔ ذرا دھیان فرمائیے گا، بات کیا کہہ رہا تھا ذرا سنائیے۔ او بدی گئی، عرض یہ کر رہا تھا کہ سارے تقاضے پورے کیے ہیں پھر بھی دعا قبول ہے نہیں ہوئی۔ اب علماء نے قلم اٹھایا دوبارہ، وہ کہتے ہیں پھر اس بندے کو دیکھنا چاہیے جو سارے تقاضے پورے کر رہا ہے نا، اس کو چاہیے کہ یہ جو کھا رہا ہے، پی رہا ہے، پہن رہا ہے، جس گھر میں رہ رہا ہے، آیا کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ توجہ ہے؟ یہ بڑی خاص بات ہے۔ سارے تقاضے پورے ہیں، مکان جہاں بنے ہوئے ہیں بہنوں بھائیوں کا حق دبایا ہوا ہے، چاچا مامیا دا حق منڈی کھلوتا ہے، 3 منزل تے لکھیا ہے ہاذا من فضل ربی، سیمٹ والا پچھو بھائی دا ودا ہے، ٹائلاں پچھو بھائی دا ودا ہے، اللہ دا بندہ کیویں بیٹھا ہے، خیر تے آئی۔ تھوڑی اوکھی گل آ گئی ہے، لیکن میں نے اپنے رنگ میں کیا کہ تاکہ آپ پر رنگ چڑھے، آپ کو سمجھ آئے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنے۔ آپ نے تو لکھ لیا ہاذا رحمت من ربی، ہاذا من فضل ربی، لیکن دیکھنا کتنوں کا ادھار دینا ہے، سیمنٹ بجری سارا کچھ، یہ اٹاں کی دوائیاں، یہ حق کے دا ہے۔ توجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ پہلی بات جس مکان میں رہے حلال کا ہونا چاہیے ہر اعتبار سے، دوسری بات جو پہنا ہوا ہے وہ بھی حلال کا ہو۔ افسر ہوتے ہیں ہمیں تحفے آتے ہیں، آپ کون سا مار کا مارتے ہیں، تحفے آتے ہیں، حکومت پیسے نہیں دیتی آپ کو، دیتی ہے، گزارا کار۔ آپ کو تحفے کیوں آتے ہیں؟ سبزی کے تحفے، فروٹ کے تحفے۔ جب آپ ریٹائرڈ ہوتے ہیں تاں تینوں کوئی کیوں نہیں دیندا؟ یہ دا مطلب جی میں بابا کہندا سی گل وچ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ اصل میں پیچھے بات کچھ اور ہوتی ہے جس کی وجہ سے تمہیں تحفے ملتے ہیں، لیکن یہ دیکھو
یہ کہیں سائن کرنے کے سوٹ تو نہیں آ رہا ہے؟ آتا نا گو کی مرے ساں ڈاہ سوٹ چاہی دن دو گھوڑا بوس کی اور کھوتے آئے گھوڑے والی نہ پا اپنی لے کے پالا چنگا رہے گا. حرام دے کپڑے پائی بنا پھر تو دعا قبول نہیں ہوتی. تقاضے میں نے سارے پورے کیے ہیں, پاتی تو حرام دا بنا ہے. جو کھا رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کھانا پینا رہنا پہننا حلال کا ہو پھر دعا قبول ہوگی, ورنہ ٹکر مار لے دعا قبول نہیں ہوگی. تقاضے بھی پورے ہیں تاری صاحب, میرا گھر بھی ٹھیک ہے, کھانا پینا پہننا بھی ٹھیک ہے, دعا پھر نہیں قبول ہو رہی. پھر قلم اٹھایا علماء نے, فرمایا پھر تیری دو باتیں ہیں. کہا کیا بات ہے؟ فرمایا یا تو اللہ کو تیری بولی بڑی پسند ہے, ہاں حدیث میں ہے اللہ پسند فرماتا ہے, فرشتوں اس کی ابھی تمنا پوری نہ کرنا. کیوں؟ فرمایا جب آ کے مانگتا ہے ہمیں پیارا ہی بڑا لگتا ہے, بہت ہی پسند آتا ہے, تو بارگاہ میں مقبول ہے. اور دوسری وجہ اللہ فرماتا ہے دعا نہیں قبول کرنی. کیوں؟ فرمایا ایک تو میرے بندے کا صبر دیکھو, دعا کر رہا میں قبول نہیں کر رہا, لیکن میرا در بھی نہیں چھوڑ رہا, شکوہ بھی نہیں کر رہا. باری تعالیٰ پھر کیا کرے؟ فرمایا اس کا دفتر تیار رکھنا. حدیث شریف میں ہے جس کی دعا قبول نہ ہوگی قیامت والے دن اللہ فرمائے گا باقی نامہ اعمال نہیں, اس کے دعاؤں والا دفتر کھولا جائے. اتنی دعائیں کی ہیں, فرشتوں بتاؤ ہم نے قبول کی تھی؟ عرض کی باری تعالیٰ نہیں. ہمارے بندے نے گلا شکوہ کیا تھا؟ باری تعالیٰ نہیں. کیا کرتا تھا؟ صبر کرتا تھا, راضی رہتا تھا. فرمایا آج ان دعاؤں کا صدقہ ہم اس سے راضی ہیں, کوئی سوال و جواب نہیں, جنت کے دروازے کھول دو اور میرے بندے کو جنت عطا فرما دی جائے. توجہ ہے جی حضرات کے کوئی نہیں آپ کی؟ اس واسطے حدیث شریف میں ہے اس بندے کی دعائیں قیامت والے دن اس صورت میں قبول ہوگی کہ گناہ معاف کر کے اللہ جنت عطا فرمائے گا. بندہ تمنا کرے گا کاش کہ میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی. اس واسطے اتاولے نہ تھیا کرو, سمجھ آئی نا؟ کالے نہیں پمنا, دعا قبول نہیں ہو رہی مانگتے رہو. لو جی آخری بات, اور یہیں سے اپنا ٹرن اس دوسرے موضوع کی طرف, یہ ضروری تھا, یہ تربیت کا حصہ ہے, سمجھ آ رہی نا؟ دعا مانگنے کے لیے اسی آیت کا دوسرا حصہ, دعا مانگنے کا ٹائم کون سا ہے؟ بھائی جان علماء نے لکھا ہے یہ حکم مطلق ہے اور مطلق کو کوئی مقید نہیں کر سکتا. المطلق یجری علی اطلاق ہی, مطلق اپنے اطلاق پہ رہتا ہے, یہ قانون ہے شرع شریف کا. آپ کہیں گے پتہ نہیں کیڑی بولی شروع کر لی سوکھا کراں, بولو نا. مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو اللہ رسول پابند نہ کرے. آسان بات ہے, پابند نہیں, کوئی ٹائم خاص نہیں. اب میں بولوں گا دیکھیں آپ فوراً سمجھ آ جائے گا کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. کوئی بندہ صبح دعا کرے تب بھی جائز ہے, شام کرے تب بھی جائز ہے, دوپہر کرے تب بھی جائز ہے, بیٹھ کے کرے تب بھی جائز ہے, ہاتھ اٹھا کے کرے تب بھی جائز ہے, نہیں اٹھا سکتا گاڑی چلا رہا ہے تب بھی جائز ہے, منجے تے لمحہ پیا تب بھی جائز ہے, گلے تے بیٹھا تب بھی جائز ہے, یہاں تک کہ نماز سے پہلے بھی جائز ہے, جنازے سے پہلے بھی جائز ہے, وچ بھی جائز ہے, بعد اچھی جائز ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مطلق ہے اور مطلق کو کوئی مقید نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا نہیں ہوتی, تو میں نے کہا دلیل دو, پیش کرو نا دلیل دو, نہ سمے پتا چلے کہاں لکھا ہے. کہا لکھا تو کسی نے نہیں. تو میں نے کہا آپ بھی اپنا منہ شریف پھر بند رکھیں. اللہ نے جب کہا دعا کرو میں قبول کروں گا, ٹائم انہیں نہیں دسیا, ساڈا جیسے دل کرے. آپ کون ہے پابند کرنے والے؟ اچھا تاری صاحب ہینج مسئلہ حال تھی گیا. تو میں کہ ہینجے تھیندا ہے, یہاں باقاعدہ مناظرے ہوتے ہیں, میں نہ کہ مناظرہ کر جنازے تو بعد دعا نہیں ہوندی. کیسے جاہل انسان ہے. دعا مانگنی کسے؟ اللہ سے. اس نے کبھی اپنا دروازہ بند کیا ہے؟ اللہ خیر صلی اللہ جلے دل کرے مانگ.
اور پھر کیا یہ مشکات نہیں پڑھتے؟ وَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ، فرمایا جب جنازہ پڑھ چکو تو اس کے بعد خالصتاً، خلوص کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت طلب کرو۔ اور یہاں پر فا، یہ یقین کرو، اب میں کیسے ان کو کہوں کہ اٹھاؤ جامی، میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے فا کے بارے میں، کہ یہ کون سے لفظوں کے اندر آتا ہے۔ میں بتاؤں ان کو کہ یہ تاکیب ہے، اور تاکیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ توجہ نہیں فرما رہے ہیں؟ تو یہ جو اصول اور فنون کو جانتا ہی نہیں ہے، چلو جامی تو بہت آگے میں لے گیا، ان کو شرح میں عامل دے وچ ہی پھسا لینا ہے، اسی نہیں توجہ فرما لئی، ہدایت الناح وچ ہی پھسا لینا ہے۔ اللہ کے بندو پڑھو تو صحیح نا، یہ عاطفہ حروف آتے ہیں اور اس کے اندر تغیر ضروری ہے، اور واو تاکیب کے لیے، تاکیب کا مان ایک کام ہو پھر دوسرا ہو، اور ایک کے بعد فوراً دوسرا ہو۔ اسی لیے لفظ یعقوب آپ نے سنا ہوگا، حضرت یعقوب علیہ السلام، تو یعقوب کا نام یعقوب کیوں رکھا تھا؟ آپ جڑواں بھائی پیدا ہوئے تھے، ایک پہلے پیدا ہوا، اس کے فوراً بعد حضرت یعقوب، جن کا نام ہی یعقوب رکھ دیا گیا۔ اسی طرح یہ جو فا ہے للتعقیب، ایک کام ہو جائے یعنی جنازہ ہو جائے تو فوراً دعا کرو، 10 دن بعد نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی ہے؟ یہ بات سمجھنی چاہیے نا۔ اب جس نے علوم و فنون پڑھے ہی نہیں، اور اللہ نہ کرے کوئی کمرے میں بیٹھ کے جاہل پلمبر بن جائے، تو پھر تو ماتی ماری جاندی ہے نا، پھر ہم کیا کریں جناب؟ پھر کس کو سمجھائیں؟ ہیں؟ ہاں، تو اس واسطے میں یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کر دوں، تقریباً 102 دن گرفتار رہا ہے، پورے ملک میں امن تھا، ایسا ہی جی؟ میرا پیغام ہے، اس کو نوٹ کیا جائے۔ میں وہ لفظ نہیں استعمال کرتا جو فیس بک پہ لکھا ہوا ہے۔ فیس بک پہ ویسے یہ لکھا ہے کہ اگر ایک کتا باندھ دیا جائے تو ملک میں فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے۔ میں لفظ کتا ہٹا دیتا ہوں کیونکہ کئیوں کو بڑا تکلیف، کئیوں ابو کہندے نے نا، تھوڑا دے ابے نو پیڑ نہ ہوئے۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک بدتمیز اور جاہل انسان کو لگام ڈال دی جائے، پورے ملک میں امن ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے اداروں کو سوچنا ہوگا کہ ایسے بندے کو ہم کیوں کھولتے ہیں؟ کیا ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے؟ کون سی مقدس ہستی ہے جس کو اس نے چھوڑا تھا؟ ہر ایک کی گستاخی کی ہے۔ لیکن اگر اب بھی اس کا رویہ یہ ہوگا تو دیکھنا پھر رزلٹ مختلف آئے گا، پھر چیخنا نہیں ہے۔ شر نہ کرو، شر کرو گے تو تمہیں جواب دیا جائے گا۔ اپنی حد میں رہو، تمہارے نہیں سمجھ آتے ولی، نہیں سمجھ آتے نبی کے اختیار، نہیں سمجھ آتی نبی کی جانیں، تو اپنے اختیار میں رہو، جو مرضی کرو، لیکن گستاخی مت کرو۔ جب گستاخی ہوتی ہے تو تلخی ہوتی ہے، تلخی ہوتی ہے تو پھر جواب ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ تو اس واسطے دیکھ لو 103 دہاڑے یا 2 دہاڑے انہوں بنی رکھے سائیاں، سمجھ آئی نا کیڑا سکون رہا جناب؟ بھائی اتنی بات ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں، میں لوکل ہوں سی مر گیا مٹ گیا، سوشل میڈیا کے ذریعے جو زندہ رہے 8 دن تو بعد کہانی مک جاتی ہے۔ تو جو اللہ کی رحمت کے سہارے زندہ رہے، داتا کا نام لو تب بھی لوگ خوش ہوتے ہیں، بابا فرید کا نام لو تب بھی لوگ خوش ہوتے ہیں۔ یہ رب کی رحمت کے سہارے زندہ رہنے والے لوگ ہیں۔ تو اس واسطے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بزرگ کی، صحابی کی، اہل بیت کی گستاخی۔ جو بندہ یہ کہے میرا دل نہیں کرتا صحابہ کو رضی اللہ عنہ کرنے کو، تو ساڈا دل کرتا تیرے مسلمان نہ کرنا۔ میں آپ کو گستاخیوں کی لسٹ سناؤں، آپ ویسے ہی حیران رہ جائیں۔ تو اس واسطے یہ بہرحال اللہ ہمارے اس قوم کو اور معاشرے کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات عرض یہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، دعا کرنی ہے نا تو دعا کو مقید نہیں کیا گیا، مطلق رہا گیا ہے۔ جب جی چاہے دعا کرو، اور یہ اسے سمجھ آئے گی جس نے علوم و فنون پڑھے ہوں گے۔ کمرے میں بیٹھ کے پڑھو گے تو پاگل ہو جاؤ گے۔ اور میں آپ کو ایک مسئلہ اور بتاؤں ان کے پاگل ہونے کی، جیسے کمرے میں بیٹھ کر یہ علمی گالڑ بن جاتے، اسکالر نہیں ہوتے، گالڑ ہوتے، ادھر سے چلا ادھر سے ادھر، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہمارا سارا دین عربی میں ہے، قرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ سب عربی میں ہے، اور یہ اردو کی کتابیں پڑھ کے فارغ ہو گیا ہے۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ جناب اصل میں حروف اور ان کی تعداد کتنی ہے، اور ان کا استعمال کیسے ہے، اور ان کے معنی کیا بنتے ہیں، وہ کیسے آپ کو سمجھا پائے گا؟
اصل یہ خرابی ہے، دین عربی میں ہے، یہ بگڑ گیا اردو پڑھ کے، اب کیا اس سے بات کریں؟ تو ہمارے یہ طلباء بھی ہنستے ہیں کہ یار کتنا پاگل ہے، گل کوئی یہ لے کے کسی پاسے جاندہ پہ ہے، اور پھر یہ کوشش کرتے عقل کے مطابق بات کی جائے، جبکہ ہمارا دین نیرا عقل پر نہیں نقل پر بھی ہے۔ نقل کا مطلب ہے نقلن مار کے پاس وہ نہیں، نقل کا مطلب لکھا ہوا، ریٹن۔ میرے نبی نے کیا کہا، ابو بکر نے کیا کہا، عمر نے کیا کہا، عثمان نے، مولا علی نے، حسنین کریمین نے، طلحہ زبیر نے، اشرا مبشرہ نے، احد والوں نے، خندق والوں نے، پھر تابعین، تبع تابعین، امام اعظم، غوث پاک، مہر علی، جماعت علی، غوث جلی، ہمارا ایک تسلسل ہے لکھا ہوا۔ آپ کو ایک مثال دے دوں تاکہ واردات آپ کو سمجھ آ جائے، بولو۔ واردات یہ ہے، یہی جس کمپنی کی میں بات کر رہا ہوں، میں تو ان ناپاکوں کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، وفی روایت لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا۔ اب یہ حدیث شریف ہے، ترجمہ پتہ کیا کیا جاتا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں انٹرنیٹ کے ہر چیز موجود ہے تو ہم خود ہی پڑھ لیں گے، اور آتے ہیں انٹرنیٹ دی اوقات دساں، کھولو ابھی انٹرنیٹ، لکھو یہ حدیث، ترجمہ نیچے پتہ کیا لکھا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا میری قبر پر میلہ نہ لگانا۔ وہ وڈ کے مر نہیں، اس حدیث ہے میلے دے لفظ ہی نہیں، اس حدیث میں میلے کا لفظ ہی نہیں ہے، لفظ عید ہے۔ اور ترجمہ کیا کر رہے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا میری قبر پر میلے نہ لگانا۔ میلے کا تو اسلام میں تصور ہی نہیں ہے، عرس کا ہے۔ اور آپ کہیں گے اگر عرس کا تصور ہے تو کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کاش آپ نے مسلم اور بخاری پڑھی ہوتی، آپ کو پتا چلتا ہر سال احد کے شہیدوں کے مزاروں پہ میرے نبی خود آیا کرتے تھے۔ مسلم شریف میں یہاں تک کہ آپ جلوہ گری بھی فرماتے، صحابہ سے کہتے مسجد نبی والا منبر لے کے آؤ، وہ منبر ہوتا، آپ جلوہ گر ہوتے، صحابہ سامنے ہوتے، آپ بیٹھ کے وہاں پر ان کی شان بھی بیان کرتے، ساتھ میں اپنی شان بھی بیان کی۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ مسلم میں نہ ہو جو چور کی سزا میری۔ اور یہی تو مزاروں پر جانا، سالانہ وہاں عرس کرنا، تقریر کرنا، خطاب کرنا، یہ سب سنت سیاح سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تصور تو ہے، میلوں کا تصور ہے، یہ پہلی ڈنڈی ماری گئی۔ اب جب اس کمپنی کو پتا چلا جاہلوں کی، انہوں نے کہا یہ تو آپ علماء بتائیں گے کہ لفظ میلہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں عید میں رش ہوتا ہے نا، تو نبی پاک نے فرمایا میری قبر پر رش نہیں لگانا۔ لو نہ میں پاسے ٹور بیٹھ۔ اب یہ بات سمجھیے میری جان سارے حضرات، میں آپ کو صرف واردات پکڑ کے بتاؤں گا کہ واردات کرتے کیسے۔ حدیث صحیح ہے، متن صحیح ہے، نمبر صحیح ہے، کتاب صحیح ہے، ترجمہ غلط ہے۔ ایک نے میلہ کر دیا، دوسرے نے رش کر دیا۔ ساڈی قوم ہاں عید والے جڑے رش تے ہوندا ہے، وہ نبی پاک نے فرمایا میری قبر تے رش نہیں لاؤنا۔ وہ میں کیا مینوں ایک گل دس، اگے پوچھو جی، میں آخیا اگر نبی پاک دی قبر تے نہیں جانا، رش نہیں لانا، کہ پھر میرے نبی نے یہ کیوں فرمایا سی من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ کہتے ٹھیک ہے، تو نبی پاک کے زمانے کی بات ہے، ہمارے نبی پاک نے ایک ہی تو حج کیا، اگلے سے پہلے دعا پردہ فرما گئے۔ یار نہیں سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ اس سے مراد تو قیامت تک کے لیے حکم مطلق ہے کہ جو جو حج کرنے جائے وہ اپنے نبی کو ملنے مدینے آئے۔ 40 لاکھ بندہ فل کیپیسٹی حج میں ہوتا ہے، 20 اڑا دے وچوں 10 اور اڑا دے، 10 لاکھ بندہ تو مدینے جائے گا نا، گیا ہو تو میں کہا رش لگا کہ کوئی نہ لگا؟ چلو اگر سمجھ آئے تو آپ بولیں، ورنہ مسئلہ ہم حدیث آپ کو اور سنا دیتے ہیں۔ میرے کریم نے پھر ارشاد فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا، فرمایا جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، تو فرمایا وہ کوشش کرے کہ میرے مدینے میں مرے۔ اور میں نے کہا جاہلہ تم تو زندہ کو نہیں جانے دیتے، نبی فرماتے مر بھی تھائی۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ کیوں بھائی کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی ہے؟ تھوڑا سوچ رہے ہیں نا آپ یہ ڈالتے، ٹھیک ہے۔ بس میں یہی روایات پر اتفاق کرتا ہوں
वरना इस पर बहुत सारी रिवायत और पढ़ी जा सकती हैं। ये कहना कि इस हदीस का ये मतलब है कि नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पर राश नहीं लगाना, तो फिर ये हदीस है। और वैसे भी एक धीरे से बात कह रहा हूं, अहले इश्क देखना मचल जाएंगे। मैंने कहा नबी पाक के रोजे पर रब भेज रहा है। कितने लिखे है, मैं क्या काश के कभी कुरान पढ़ लेता किसी सुन्नी के पास बैठकर, कमरे अच बैठ के खज्जल ना हुंदा तो तेरा मसला हल होना सी। अल्लाह ने फरमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। जब कोई अपनी जानों पर जुल्म कर ले, मेरे मुस्तफा के पास आ जाए। नहीं मजा आया पिपली वाले, नहीं मजा आया, हाथ उठा के बोलो इस बात पर ना। बरकत अता फरमाए। उलमा तो ये हैं जिनके सहारे से मैं बोल रहा हूं, पर मसलक मेरा जिम्मेदार है, मसलक मेरा जिंदाबाद है। मैंने कहा ये तो अल्लाह भेज रहा है। अरे यार गाल तो ठीक, मेरी तो तवज्जो ही कोई नहीं। मैं कहा और सुन, कभी हमें सुन तो सही, 10 मिनट कट तो सही, ये अंदर वाला सारा सांगना दूर हो जाए तो मुझे गाल तक कुछ ना हो। तो ये हदीस एक देखो वारदात कहां जा रही है। नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पर राश नहीं लगाना। तू अकल ही कोई नहीं। अल्लाह खुद भेज रहा है, नबी बुला रहे हैं, जो ना जाए वो बेवफा है। आप कह दिया तारी साहब फिर इसका जवाब क्या है? मैं कहा हुण होई ना गल, हुण तुहाडे पुछण दा भी बोल पहुंची तो मेरे दसन दा भी पहुंची, और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अगर आपको तबीयत में वजद ना पैदा हो जाए तो गल इसका ये मतलब नहीं कि मेरे नबी ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना, तो इसका मतलब है मेरी कब्र पर राश न लगाना, मेला न लगाना। मेले का तसव्वुर नहीं, पर रस वाली बात नहीं। तो कहते हैं तर्जमा क्या है? मैंने कहा 2 तर्जमे हैं। पहला तर्जमा जिसको 1400 साल उम्मत ने बयान किया, फरमाया इसका मतलब ये है कि लोगों मेरी कब्र को ईदगाह की तरह न समझ लेना। ईदगाह में तुम साल में 2 मरतबा जाते हो, बाद में नहीं जाते हो, ईदगाह खाली रहती है। मेरी कब्र को कभी खाली ना छोड़ना। अच्छा भाई 5-7 बंदों ने अभी भी हाथ हिला के गुजारा फरमा लिया है, आप बोल लेते तो मुझे ज्यादा लुत्फ आता। अभी पहला तर्जमा मैंने अर्ज किया है ना, इसको मोहब्बत वाला तर्जमा। अब हदीस उसने भी वही पढ़ी, मैंने भी वही पढ़ी, आपको वारदात बता रहा हूं। वारदात कहां डाली जाती है? नबी पाक ने कहा राश नहीं लगाना, वो फट के मरनी मुड़ी नाम क्या करेगा? 1400 साल उम्मत ने जो इस हदीस को समझा, वो ये तसलसल है, मजमून है। एक फरमाया ईदगाह में तुम 2 मरतबा जाते हो, छोटी ईद बड़ी ईद, उसके बाद तुम नहीं जाते, ईदगाह खाली रहती है। मेरी कब्र पर 1-2 मरतबा आके कभी खाली ना छोड़ना। और इसका दूसरा तर्जमा भी सुनना, जब पहले तो ज्यादा चास ना आवे तो तामी आखे नहीं चास नहीं आई तारिया, तो ये आ जावे तो बात बुला है। फिर ये मुल्ला अली कारी ने इस मजमून को दिया है, पढ़ो मुल्ला अली कारी को। वो फरमाते हैं इसका ये मतलब नहीं कि नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना, वहां राश है तो यहाँ राश न लगाना, बल्कि नबी पाक फरमा रहे लोगों तुम ईदगाह में 2 मरतबा जाते हो, क्यों? तुम्हारी 2 ही ईदें हैं, तीसरी मरतबा नहीं जाते कि तुम्हारी ईद नहीं है। मेरी कब्र को ऐसे ना समझना, और जब जब पाओगे तुम्हारी ईद होती चली जाए। हम अपने नबी के
جس جس کو لطف آیا ہے پیار سے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ میرے اس مرکز اہل سنت کو آباد رکھے. جامعہ محمودیہ نام ہے نا, ماشاءاللہ, محمودیہ رضویہ, واہ زندہ آباد. مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت عشق و محبت عشق و محبت محبت عشق و محبت. اعلیٰ حضرت کا نام ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ اس جامعہ محمودیہ رضویہ کو سلامتیاں عطا فرمائے, خیر و برکت دے, علم و عرفان کا مرکز بنائے, اور جتنے لوگ پڑھا رہے ہیں اللہ کریم سب کو برکات کثیرہ عطا فرمائے, اور آپ جتنے لوگ تعاون فرماتے ہیں اللہ آپ کو بھی جزائے بہترین عطا فرمائے. وہ گل سن کے کوئی پتہ لگا لوگ واردات کی میں کریں دے, یہ ہے واردات. حدیث کا مفہوم ہی اور ہوتا ہے, قوم سے وہ مفہوم نکال کر حضور کے در سے دور کیا جاتا ہے, حضور کی محبت نکالی جاتی ہے, صحابہ اور اہل بیت کا مقام نکالا جاتا ہے. اسی ہمارے عنوان سے متعلق جو ابھی میں نے سنا, یہ نہیں جو ہمارا عنوان دعا کا مغفرت کا, یہ اس کے ساتھ ملتی ہے حدیث. اجازت ہو تو پڑھ, اور پھر بھی بتاؤں کہ واردات کیسے کرتے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے, مفہوماً سنا رہا ہوں اور پھر اس کی وانڈ کروں گا. مفہوم حدیث کا یہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے والدین کریمین بالخصوص والدہ مائدہ آپ کی دعائے مغفرت کی اجازت چاہی تو اللہ نے اجازت نہیں دی. ٹی ویوں پر بیٹھنے والے یوٹیوبر جگاؤ, ننوا کو تاری واپس آ گیا مدینے, دوڑے حدیث بیان کر کے غلط مطلب بیان کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اجازت مانگی, اللہ نے نہیں دی. فوراً سے فتویٰ پتہ کیا دے دیا, مسلمان ہوتے تو اللہ پاک کہہ دیتا, جنتی ہوتے تو اللہ کہہ دیتا, مومن ہوتے تو اللہ فرما دیتا کہ دعا کرو. اللہ نے روک دیا, لہذا نہیں ہے. کمال ہے, اتنی جلدی فتویٰ دے دیا. تو میں نے کہا حدیث تو اتنی نہیں ہے, اگر اپنی پیو دے اگلا حصہ پڑھ, اگلا حصہ نہیں پڑھتے. اگلا حصہ اس کا یہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا آپ اپنی والدہ کی قبر پر چلے جائیں. کہہ رہا اس میں کیا راز ہے, میں کہا ٹھیک ہے, مسئلہ کھلوتا ہے صاحب. واردات یہ ڈالی جاتی ہے کہ نبی پاک نے دعا کی اجازت مانگی, اللہ نے نہیں دی. یا تو ساڑھے کو پوچھ رہا بھی اللہ نے کیوں نہیں دیتی, یہ تو پوچھے نہیں, تو تلایا فتویٰ. بات سمجھ رہے ہیں نا, میں تھوڑا سمجھا کے بات کرنے کا آتی. تو تلا دے رہا فتویٰ, جب کہ فتویٰ لگ رہا نہیں, پہلے تو وجہ پوچھ, ریزن, سبب, علت کیا ہے. اور اگلی حدیث اگر پوری پڑے گا ادھے تو زیادہ مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. اب جتنے درس نظامی کے فاضلین ہیں وہ اگرچہ مبتدی طالب علم ان کو بھی سمجھ آ جاتی ہے, ادھا مسئلہ ہی تیار ہو گیا. کیوں؟ نبی پاک کو دعا کی اجازت نہیں دی اللہ نے, فرمایا قبر پر چلے جائیں. تو مسئلہ تو یہی حل ہوگا. کیسے؟ میں نے کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, فرمایا جو کافر مر جائے نہ جنازہ نہ دعا نہ قبر پر جانا ہے. اگر نبی پاک کو اپنی والدہ کے لیے دعا سے روکا ہے تو پھر قبر پر کیوں بھیجا ہے؟ یہ تو نہیں مجھے بتا, میں کیا پتا ہوتا تو سننی نہ ہوتا. اب سنیے اس کا جواب, دعا سے کیوں روکا. تو میں نے کہا کمرے میں بیٹھ کر کھجل ہونے والے پلمبرو, تم جو ذہن میں آئے بک دیتے ہو, یہاں وہ ترجمہ نہیں بنتا کہ دعا سے روکا ہے لہذا مسلمان نہیں ہے, ناجی نہیں ہے تو اللہ نے روک دیا. علماء نے لکھا ہے, ترجمہ سنیے گا ذرا, فرمایا اللہ نے روکا اس لیے تھا کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہ کرنا, کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ بخشے ہوئے نہیں تھے, مصطفیٰ دعا کر کے بخشواتا رہا. فرمایا سونیا جنہیں تیرے نے مہلو ہی بخشے ہوئے ہیں نا. حضرات کو سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی ہے؟ فرمایا جو ہیں ہی آپ کے, پہلے ہی
بخشے ہوئے ہیں. آپ دعا کریں گے تو کوئی بات میں یہ مفہوم نکالے گا کہ بخشے ہوئے نہیں تھے تب تو یہ میں آپ آنے ابھی دعا کرتے رہتے ترلے کرتے رہتے. نہ تیرے ہیں بخشے ہوئے. اس لیے دعا کی اجازت نہ دی کہ کوئی اس کو بعد میں دلیل نہ بنائے. تو قبر پر کیوں بھیجا؟ آہستہ سے کہہ رہا ہوں, جملے چ وزن ہوئے تو بولو ورنہ حرج کوئی نہیں. میں نے کہا مومن اور جنتیاں تھیں تو قبر پر بھیجا, ورنہ کافر کی قبر پر جانے کی اجازت نہیں ہے. اسی واسطے جو قبرستان نہیں نہ جاتے ان کو قبروں پر نہیں جانا چاہیے. لڑیا نہ کرو کدھم وہ بھی سچے ہی نے. اسے پاس وہ بھی سچے ہیں تے جڑے جاندے نے بھی سچے ہیں. جو جاتے ہیں ان کو پتا ہے. دیکھو نا میرے نبی نے کھلا مسئلہ بیان کیا, کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا. حکما قال علیہ السلام فرمایا میں پہلے تمہیں روکا کرتا تھا کہ تم نے قبرستان نہیں جانا, اب میں حکم دے رہا ہوں جایا کرو. صلی اللہ علیہ وسلم پہلے روکا اس لیے تھا کافروں کی قبریں ہوتی تھی, پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کے آداب کیا ہیں, کیسے جانا ہے, ان کا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. جب حکم آ گیا مولا علی سے فرمایا جائیے اور قبریں اکھیڑ دیجئے, کافروں کو سارا پٹ کے رکھ دیجئے. قبروں میں مٹی ہو گیا, جنہ دی مٹی ہوئی سی انہاں دی دھوڑ بھی کٹ دی سی. نہیں توجہ فرمایا, مٹی انہاں دی ایسا دھوڑ بھی کٹ دی سی. جو اپنی قبریں ہوں فرمایا قبرستان, اب سنیے سنتے چلے آئیے, قبرستان جانا ہے تو سلام کہنا ہے. سبحان اللہ, مار کے مٹی ہو گئے تو سلام کے نو پہ آنا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں یار, آج ایک نئے طریقے سے مسئلہ حل کرتے ہیں. اگر تسی گلے سو تک یہ تقریر کرے سامنا چھوڑ دے مسئلہ کا. آپ مجھے یہ بتائیں کوئی بندہ سویا ہوا ہو, نیند میں ہو, اس کو سلام کرنا جائز ہے؟ کیا کہنے, قبر والے کو کیوں سلام کا کہا گیا؟ اللہ 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 زندہ باد. لڑا ہوتا صحیح نا, سمجھ آ رہی میری بات؟ حالانکہ اسے تو کہا جاتا ہے اگر نیک ہو تو کہا جاتا ہے نم کا نو مطلب سو جا, جیسے دلہن سوتی ہے تو ان کا کیا سو جا, وہ سوتا پیا پھر بھی اسی آنے. علماء فرماتے ہیں وہ سوتا نہیں, دلہن کو نیند نہیں آتی, وہ اپنے سرتاج کا انتظار کرتی ہے. قبر والا بھی نہیں سوتا, وہ یار کا انتظار کرتا ہے. سوئے ہوئے کو سلام نہیں کیا جاتا, وہ جاگ رہے ہیں تبھی تو سلام ہو رہا ہے. چنگا بھلا زندہ بندہ سوتا پہ ہوئے تو سلام نہیں آکھنا, کہ چنگا بھلا بندہ فوت ہو جائے قبر چ سلام آکھنا. نہیں توجہ فرما رہے, اس کا مطلب ہے گل وچ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نا علماء سے آپ کبھی بہار شریعت لے کے پڑھنا, یہ قبرستان اور جنازے والا چیپٹر, اس کے اندر صاحب بہار شریعت نے احادیث لکھی اور کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب قبرستان جاؤ تو قبر پر پیر نہیں رکھنا, یوں ٹیک نہیں لگانے. کیوں؟ فرمایا بیچ چالے نو پیڑ ہوندی ہے, تے جے ہوئی مٹی پئی ہے تو پیڑ کے نو ہوندی. مینوں ایدا کوئی حال دسے, اور یہ دا حال تا کوئی نہیں, تو میں کہ مڑ سنی بن. پہلی بات نہیں, جدن کوئی مر جاوے تو میت فائدہ نہیں دیندا, مریا تو فائدہ نہیں. میں اکثر یہ بات سناتا ہوں قبلہ حضرات علماء کی توجہ چاہتا ہوں. ہمارے علاقے میں ایک نا مست سائیں, جھلا, کملا, پاگل, جو بھی آپ کہتے ہیں سارے بولے اللہ پتہ کے بعد, زنجیروں سے باندھ کے رکھتے تھے. کافی عرصہ گزر گیا, تقریباً کوئی 10-12 سال کے قریب ہو گیا ہوگا, شاید اس سے بھی زیادہ. تو گرمیوں کے دن تو دوپہر کا وقت ہونے نا کسی طرح سنگل دے وچوں اپنی لات کٹا لے. کملا سی بھجیا, روڈ تے چڑھیا, کار جاندی پئی سی, وچ چھٹا مر گیا جناب. بندہ خدا ترسی رک گیا, سارے پکڑ لیا, وہ ساری برادری آ کے روندی, تہاڈا بڑا میرا مر, تہاڈا بڑا میرا. یار پاگل تھا, میں نے تو بڑا بچایا, میں تو گڈی دا بھی نقصان. اس ویلے وہ 5 لاکھ روپیہ لیا, جس لئے جی اللہ 17 لاکھ دی ہوندی سی. مینوں اس لیے سمجھ آئی سیانے آدھے نے جیندا لاکھ دا مویا 1.25 لاکھ دا. مینوں ویلے سمجھ آئی, میں کہ اے ویکھو سائیں, اے کملا ہے, ایڈے تانگن جو رسے تے زنجیراں نال بنویا ہے, مار گیا تے تے رو لگا 25 لاکھ روپیہ لے. مردے فائدہ نہیں دیتے. میں کہ تیرا پیو مرے تو تیرے پتہ لگ گیا. معذرت کے ساتھ اللہ سب کے ماں باپ کو زندگی دے. آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ اس کو تکلیف ہو, اس کو سمجھ. جب کسی کا باپ مرتا ہے تو ساری وراثت نام ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟
बोलो, मुर्दा फायदा तो नहीं देता होगा? वाह वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। समझना चाहिए मरने वाला फायदा नहीं देता है। तेरा सक्का प्यो मार जावे तेन चंगा भला जदाट ही जाती है जे होवे ता तेरा प्यो फायदा दे सकता है? क्या कहने। हुसैन का नाना फायदा नहीं दे सकता है, शहीद फायदा नहीं दे सकता है। नबी ने देखो खुदा का खौफ कर यार। और फिर मैं आपको आखिरी हदीस सुना के इजाजत चाहते हैं। ये मौजू तो इतना लंबा है, सारी रात बैठ रहे थे इंशाल्लाह तुझे तरोताजा रहोगे अल्लाह दी रहमत। लेकिन इस सजाद ਨੂੰ पता लगे भी आंदा पिया सैयद मंसूर शाह साहब दे कोल ते चलदे दरिया चों पार्टी पार लवाए गए, इस पार्टी भरी है विचों। खैर मैंने पहले राब्ता किया। जज़ाकल्लाह। उन्वान तो पूरा करना है ना जी इंशाल्लाह। अल्लाह आपको बरकत दे मेरे भाई। ये साहिब बारे शरीयत ने इस रिवायत को लिखा है और ये सही सनद हदीस है। फरमाया जब कोई बंदा फौत हो जाए कलमा गो, उसको तुमने कंधा दिया, तवज्जो क्या दिया? कंधा। मुर्दा फायदा नहीं देता, मैयत नहीं देती, पूरा उसको कंधा दे। और किस अंदाज में? उसकी चारपाई को 40 कदम उठाए, सज्जा पावा सज्जे मोढे ते रख के 10 कदम टुरे, बात हट के वो पैर वाला पासा सज्जे पासे वाला पिछला पावा रखे, 10 कदम बाद चले, बात खब्बा पासा खब्बे मोढे ते रखे, 10 कदम चले, बात तो पिछले पासे आ जावे, खब्बे पासे पैर वाले पासे 10 कदम, 40 कदम इंच पूरे करे। मेरे करीम ने फरमाया जो मरने वाले मुसलमान मुर्दे को उठाता, मैयत को उठाता है, अल्लाह ताला उसके 40 कबीरा गुनाह वो माफ करता है जिसकी वजह से इस पर जहन्नम वाजिब थी। मैं मट्ठा जा बोले गाल दा मोल नहीं घटिया करो। मैंने कहा कौन कहता है मुर्दा फायदा नहीं देता है? तो मुर्दा चौकते सही तैनू अल्लाह जन्नती बना देगा। तो कहता है फौत हो जाए तो बंदा फायदा नहीं देता है। फौत होने वाला आम कलमा पढ़ने वाला हो तो उसका ये हाल है। तो अगर फौत होने वाला कोई अल्लाह का वली हो, आलिम हो, साले हो, बुजुर्ग हो, तो उसके जनाजे पर ये कई ऐसे बुजुर्ग हैं उनके बारे में मशहूर है जो इसका जनाजा पड़ेगा बख्शा जाएगा, जबकि कबीरा गुनाहों से बेहतर। कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहता कोई ऐसी बात नहीं, ये तेनू पता लगेगा जब मार के जाएगा ना, फिर तेनू पता लगेगा। सो इस वास्ते ये जो कुछ हम करते हैं यकीन कीजिए दुआ वाला काम ये कुरान और हदीस और सब चीजों से साबित है, मुतलक है, इस पर कोई पाबंदी लगा सकता नहीं। अब बात का ततीमा करना है मिशकात की हदीस से। नबी पाक के पास 2 सहाबी आए जिनके बाप ने कलमा नहीं पढ़ा था। उसके बाप ने कहा था कि 100 ऊंट मेरी तरफ से तुमने अल्लाह की राह में, उनके यहां भी अल्लाह का तसव्वुर तो था ना, बामे बहुत दई सी, 50 ऊंट तुमने 50 तुमने देने हैं। एक ने 50 दे दिए, दूसरे ने कहा मैं तो नहीं देता। क्यों? उन्हें कहा अब्बा बामे अब्बा है लेकिन कलमा नहीं पढ़िया, ये सवाब नहीं उन्होंने देना। उन्होंने कहा चलो नबी पाक के पास चलते हैं। मेरे करीम की बारगाह में आए, मिशकात में हदीस है, या रसूल आपको पता है हमारा बाप काफिर था, बिल्कुल। उसने 100 ऊंट कहते 50 इसने दे दिए, मैंने नहीं दिए, मसला बताइए, दूं कि ना दूं, सवाब पहुंचेगा? नबी पाक ने फरमाया इन्नहु लौ काना मुस्लिमा फअतक़्तुम अन्हु औ तसद्दक़्तुम अन्हु औ हजजतुम अन्हु बलगहु ज़ालिका। मसला हल है साईं, मसला हल है, जैसे समझौता। फरमाया अगर मरने वाला मुसलमान हो, दोबारा फिर सुनिए, अगर मरने वाला मुसलमान हो, उसकी तरफ से भावे हज करो, भावे सदका करो, भावे खैरात करो, भावे जो मर्जी करो, नेक काम, फरमा अल्लाह उसको सवाब पहुंचाता है। अगर मुसलमान नहीं तो सवाब नहीं पहुंच सकता। मुबारक को सुनियो, तुम अपने मरने वाले को मुसलमान समझते हो, जो नहीं समझते लड़िया ना करो। अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए, आमीन।